بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، کل میں نے آپ حضرات کے سامنے تکبیر تشریق کے چند مسائل عرض کیے تھے۔ تکبیر تشریق کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ راستے سے آتے ہوئے اور جاتے ہوئے یعنی عید کی نماز کے لیے بلند آواز سے تکبیر کہنا چاہیے۔ اگر عید الفطر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں تو آہستہ آواز سے تکبیر کہے، اور اگر عید الاضحیٰ کی بقرعید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں تو بلند آواز سے تکبیر کہنا چاہیے۔ اور ایک بات میں نے کل عرض کی تھی کہ تکبیرات تشریق جو پڑھی جائے گی وہ فرض عین نماز کے بعد پڑھی جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بقرعید کی نماز وہ تو فرض عین نہیں بلکہ وہ تو واجب ہے، تو اس کے بعد تکبیرات تشریق پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے؟ مسائل رفعت میں مولانا محمد رفعت صاحب قاسمی مدرس دارالعلوم دیوبند نے یہ مسئلہ نقل کیا ہے کہ بقرعید کی نماز کے بعد بھی تکبیرات تشریق پڑھنا چاہیے، اور مسلمان برابر اسی پر عمل کرتے آ رہے ہیں، لہذا ان کی پیروی میں بقرعید کی نماز کے بعد بھی تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے، اور علماء بلخ کا یہی مسلک ہے۔ در مختار کے حوالے سے مسائل رفعت میں یہ مسئلہ نقل کیا گیا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ عید کے دن یا بقرعید کے دن یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی وہ فجر کی نماز پڑھ لیں۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ نماز تو انسان کو ہر وقت پڑھنی چاہیے، پانچوں ٹائم کی پڑھنی چاہیے، لیکن یہ سمجھنا کہ اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی تو اس کی وجہ سے بقرعید کی نماز بھی نہیں ہوگی، یہ سمجھنا غلط ہے۔ فجر کی نماز چھوڑنے کا گناہ الگ ہے اور بقرعید کی نماز پڑھنے کا ثواب الگ ہے۔ فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے بقرعید کی نماز کے ثواب سے محرومی نہیں ہوگی۔ فجر کی نماز بھی پڑھے اور بقرعید کی نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب مقیم پر واجب ہے۔ مسلمان کا مطلب کافر پر واجب نہیں ہے، عاقل کا مطلب پاگل پر واجب نہیں ہے، بالغ کا مطلب نابالغ پر واجب نہیں ہے، اور مقیم کا مطلب مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر قیمت اس کے پاس میں ہو اور ضرورت اصلیہ سے زائد ہو تو ایسے انسان کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے مردوں کے اوپر قربانی واجب ہے اسی طریقے سے عورتوں کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر عورت کے پاس اتنے زیورات ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ نصاب کو پہنچ جاتے ہیں تو اس صورت میں عورت کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے، مرد کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہر سال الگ الگ نام بدل کر کے قربانی کرتے ہیں۔ اس سال اپنے نام سے کر لیا، اگلے سال اپنی بیوی کے نام سے، اس سے اگلے سال اپنے بچوں کی طرف نام سے۔ دیکھیے، نام بدل کر رکھنے سے یا الگ نام سے قربانی کرنے سے آپ کی ذمہ جو قربانی ہے وہ وجوب ساقط نہیں ہوگا، آپ کے ذمہ جو قربانی واجب ہے وہ واجب ختم نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو قربانی کرنی پڑے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ گھر کے اندر جو بھی صاحب نصاب ہے ان تمام کو قربانی کرنا واجب ہے۔ باپ ہے تو باپ کے اوپر، ماں ہے تو ماں کے اوپر، بیٹا ہے تو بیٹے کے اوپر، شوہر ہے تو شوہر کے اوپر، بیوی ہے تو بیوی کے اوپر، جو صاحب نصاب ہے اس کو قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک آدمی کی قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہو سکتی ہے، نہ ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کس کی طرف سے واجب ہے؟ قربانی صرف اپنی طرف سے واجب ہے، نہ بیوی کی طرف سے واجب ہے، نہ اولاد کی طرف سے نہ واجب ہے، نہ کسی رشتہ دار کی طرف سے واجب ہے، کسی کی طرف سے بھی واجب نہیں، صرف اپنی طرف سے ہی قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص پر کتنی قربانی واجب ہے۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک شخص چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس کے اوپر صرف ایک ہی قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک سے زیادہ قربانی اگر وہ کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن واجب صرف ایک ہی قربانی ہے، ایک ہی قربانی اس کے اوپر کرنا واجب ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ قرض لے کر قربانی کرنا بہتر نہیں ہے، جبکہ واجب بھی نہیں ہے۔
لیکن اگر کسی انسان نے قرض لے کر کے قربانی کر لی تو اب اس صورت میں اس کو قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں کہ قرض لے کر قربانی کرنے کی وجہ سے اس کو ثواب نہیں ملے گا، نہیں، قرض لے کر قربانی کرنا ضروری نہیں، بہتر نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان قرض لے کر قربانی کر لیتا ہے تو اس کو قربانی کا ثواب بھی ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ مرحومین کی طرف سے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، مرحوم میت کی طرف سے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ثواب ان کو پہنچے گا۔ اس میں ایک خاص بات وہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اگر مرحوم نے، مرنے والے نے وصیت کی کہ تم میری طرف سے قربانی کر دینا، تو اس جانور کا سارا گوشت وہ صدقہ کرنا ضروری ہے، آپ اس میں سے نہیں کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر مرحوم نے ایسی کوئی وصیت نہیں کی ہے بلکہ آپ اپنی خوشی سے اس کی طرف سے قربانی کر کے اس کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، تو اب اس صورت میں اس گوشت کو آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور غریبوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مرحوم کی طرف سے بھی قربانی کرنا درست ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اگر صاحب استطاعت ہو تو ان کو قربانی کرنی چاہیے، اپنے مرحوم ماں باپ کی طرف سے کرے، اپنے علماء کی طرف سے کرے، اپنے مشائخ کی طرف سے کرے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام غزالی، امام رازی، اور امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف، امام محمد، اسی طریقے سے ہمارے مسلک کی جو بڑے علماء ہیں، حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں بزرگان دین ہیں، ان تمام کی طرف سے بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں، صحابہ کرام کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا احسان اس امت کے اوپر ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اس امت کے ساتھ میں نہ ہوتی تو آج ہم لوگ تباہ و برباد ہو چکے ہوتے، جیسے کہ بنی اسرائیل ہو گئے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی وجہ سے آج ہم لوگ سب مامون و محفوظ ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 2 مینڈوں کو ذبح کیا، ان میں سے ایک کو اپنے نام سے ذبح کیا اور دوسرے کو اپنی امت کی طرف سے ذبح کیا، اور فرمایا یہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جب حضور علیہ السلام نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی ہے تو امتیوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں۔ اس طرح کے باقی مسائل انشاءاللہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ اس ہاشمی چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔